السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو رب علیم ہے، جو حکیم ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت اور قوم کے اندر ایک ڈرانے والے رسول کو مبعوث کیا. ان کی آخری گھڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اسی طرح آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام پر، اور اسی طرح آپ کے آل و اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. محترم سامعین، آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے ہمارا نوجوان اور یہ سوشل میڈیا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہر انسان کے پاس ایک موبائل موجود ہے جس میں مختلف قسم کے پروگرامز اور اسی طرح کچھ ایسے اپلیکیشنز ہیں جس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، جیسے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور نہ جانے اور کون سے بہت سارے اپلیکیشن ہیں جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اپلیکیشن ہیں، یوٹیوب ہے، اور اسی طرح بہت سارے اپلیکیشن جو آپ کے موبائلوں میں موجود ہیں. جہاں اس میں بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، وہاں اس سے کہیں زیادہ شر کا پہلو غالب ہے، اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ہم دنیا سے متاثر ہو چکے ہیں، دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، جو چمک ہے، اس کی طرف ہم اپنے آپ کو موڑ چکے ہیں. ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، ہمیں دین سے بہت کم لگاؤ باقی رہ چکا ہے. تو ایسے موقع پہ جو سوشل میڈیا جو آج تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہے، خاص کر یہ نوجوان طبقہ، یہ نوجوان نسل جو اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، یا کچھ لوگ قدم رکھنے والے ہیں، یا کچھ اس عمر کے حد سے نکل بھی چکے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کا استعمال شرعاً تو یہی ہے کہ مباح ہے. کوئی بھی چیز جس میں شر اور خیر کا پہلو ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں شرعاً، بہت ساری چیزیں حکماً مباح ہوتی ہیں، لیکن وہ استعمال کی وجہ سے اگر وہ آپ کے لیے آپ اس کا خیر میں استعمال کرتے ہیں، وہ اگر اس کے استعمال میں آپ کا خیر کا پہلو غالب ہے تو وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اگر آپ ان چیزوں کا استعمال
شر کے لیے کرتے ہیں، گناہ کے لیے کرتے ہیں، معصیت کے لیے کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اس کا حکم حرام کا ہو جاتا ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں آپ کا ذاتی نقصان ہے، اخروی نقصان ہے، آپ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے ہلاک و برباد کرنے کا ذریعہ ہے، تو لہذا آپ کے لیے استعمال اس کا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں کہ اس کا کیسے استعمال کیا جائے اور کن استعمال سے ہمیں بچا جائے، تاکہ ہم اس کو صحیح رخ پہ لے جا سکیں، صحیح راستے پہ لے جا سکیں، غلط راستے سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی ایسی خبر لے کے آئے، کوئی بھی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح اس کی جانچ پرکھ کر لو، اس کو جانچ لو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اہل ایمان ہونے کے ناطے سے خطاب کیا ہے کہ آپ کے پاس کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہو، وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے آ رہی ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آ رہی ہو یا کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے آ رہی ہو، تو اس کو بغیر تحقیق کے نشر کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج جب ہم جی رہے ہیں تو اکثر کیا ہے، جو انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک تو کیا ہے زبان کا استعمال کر کے آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، یا پھر قلم کا استعمال کر کے تحریری شکل میں کیا ہے آدمی دوسروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو خصوصاً جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر کیا ہے فرقہ پرست طاقتوں کا غلبہ ہے، وہ کیا ہے اسے اپنے ماتحت کیے ہوئے ہیں، اسے جیسے چاہتے ہیں جس رخ میں موڑنا چاہتے ہیں اسے موڑ دیتے ہیں، ایسے جھوٹ کو اس طرح پھیلاتے ہیں کہ وہ کیا ہے عالمی سچائی بن جاتی ہے، دنیا اسے جھوٹ کو ہی کیا ہے سچا جاننے لگتا ہے۔ جو کیا ہے غاصب ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، وہ قوم کے رہنما بن جاتے ہیں اسی میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ کیا ہے کوئی بھی ہو، آپ اس بات کی تحقیق کر لیں اور اس کے بعد اس بات کو آگے تک پہنچائیں۔ اگر نہیں معلوم ہے نہ پہنچائیں، سکوت اختیار کر لیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا پھر کہیں بھی کوئی خبر آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے کیا ہے اس پر اپنی رائے رکھ دیتے ہیں، کمنٹس کر دیتے ہیں، اس پر اپنی تعلیق چڑھا دیتے ہیں اور الٹا سیدھا جو کچھ ہے لکھنا لکھ دیتے ہیں، یا پھر اس پہ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے، اور پھر اس بات کو نشر کر دیتے ہیں۔ تو نہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک وہ بات کی صداقت کا آپ کو یقین نہ ہو جائے، مکمل باوثوق ذرائع سے آپ کو نہ معلوم ہو جائے، تب تک اس بات کو نشر نہ کریں، اسے شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ اور خصوصاً یہ تو معاملہ ہے عمومی بات کا، اور خصوصاً اگر کوئی کسی کا چیز کا تعلق دین اور اسلام سے ہے، شریعت سے ہے، کوئی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ دین کے حوالے سے آتی ہیں، اسلام کے حوالے سے آتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل، فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ہے۔ جب تک آپ کو اس کا پختہ علم نہ ہو آپ اسے نشر نہ کریں۔ بہت سارے دین کے نام پہ، محبت کے نام پہ اس میں کیا ہے واسطہ دیتے ہیں۔ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں ماں باپ سے محبت ہے، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہے اتنے لائکس نہیں کرو گے، اتنے شیئر نہیں کرو گے تو تمہارا برا ہوگا، تمہاری بربادی ہوگی، تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی چیز کا واسطہ دے دے، اگر وہ بات غلط ہے آپ نہ شیئر کریں۔ جب انسان کو نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت اسی وقت ہوگی جب نبی کی بات مانی جائے گی۔ نبی نے کیا کہا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہت سارے سوشل میڈیا پہ دین کے حوالے سے بھی بہت سارے سمجھتے ہیں اور دین والی بات ہے، اسلام والی بات ہے، جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو نہ اس کا دین سے، نہ اسلام سے، نہ کیا ہے نبی کی سنت سے اس کا ذرہ برابر تعلق نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب بھی آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہوتی ہیں
کہ بہت سارے مرتبہ ان سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات جنم لیتے ہیں۔ ان کیا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگ کیا ہے آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کوئی جھوٹی خبر پھیلا دیے کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا ہے، فلاں جگہ کسی کو مار دیا گیا ہے، اس کا وجہ یہ تھا، مذہبی منافرت پیدا کر دی جاتی ہے، اور نہ جانے چھوٹی سی کیا ہے چنگاری ایک دہکتا ہوا شعلہ اور آگ بن جاتا ہے۔ تو لہذا بہت سنجیدگی سے مسئلے کو لینا ہے کہ ہر بات جو آپ تک پہنچتی ہے وہ سچی نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے اور کئی کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو لہذا ہر چیزوں پر اپنی کان کو کیا ہے مکمل طور پہ کھول سن کر اسے پھیلان نہیں دینا چاہیے، بلکہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ مسئلے کو کیا ہے کبھی بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو تو جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے حوالے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے، نہیں کہ کیا ہے کبھی کبھی جذباتی ہو کر کیا ہے چھوٹا مسئلہ کیا ہے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں سیاسی طور پہ بہت سارے مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مختصراً ایک اشارہ کہ ہندوستان میں ایک سال پہلے تقریباً کیا ہے برقعے وغیرہ کا نقاب کا مسئلہ بہت سوشل میڈیا پہ پھیلا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، ایک کالج کا مسئلہ تھا، لیکن کچھ مسلم سیاست دانوں نے اسے ایسے اپنی سیاسی روٹی کو سیکھنے کے لیے اسے ایسا رنگ دیا کہ وہ ایک اسٹیٹ اور ریاست کا مسئلہ نہیں، پورے ہندوستان کا اور پورے عالمی مسئلہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا جہاں خیر بھی لاتا ہے وہاں بہت سارے شر لاتا ہے۔ تو لہذا بہت سارے کام، ہر وہ بات جو آپ کے محلے میں ہو جائے، آپ کے شہر میں ہو جائے، آپ کے ملک میں ہو جائے، فوراً اس پر اپنی رائے قائم کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا ہے جو پرانے زمانے میں محاورہ بولا جاتا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو آدمی کیا ہے اچھائی کرتے رہو، وہ کیا ہے اس کو کیا ہے ایسا ہو کہ وہ زیادہ نشر نہ کرے۔ آدمی نیکی کو اپنے حد تک محدود رکھے، کیا ہے اس کو زیادہ نشر کرنا۔ اسی طرح برائی کبھی کبھی ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری جگہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس جانب خصوصاً نوجوان طبقے جو خصوصاً جذباتی ہوتے ہیں، ان کے لہو گرم ہوتے ہیں، تو انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کبھی سوشل میڈیا کا استعمال ایک دوسرے پر الزام لگانے، تہمت لگانے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے کیا کیا اس کی تصویر کھینچ لی یا اس کا ویڈیو بنا دیا اور سوشل میڈیا میں ڈال دیا۔ کسی کی بہو بیٹی کہیں پارک میں نکل گئی، یقیناً غلط کام ہے، بہت ساری جگہ غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں انسان سے، اسے کیا کرتا جذبات میں آ کر اپنی ایمانی غیرت کا کیا ہے ثبوت دیتے ہوئے خاندانی اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہم اس فلاں خاندان کے ہیں، کسی بھی طرح سے اپنے اندر جذبات پیدا کر کے اس کا تصویر کھینچ لیا یا ویڈیو بنا دیا اور پھر کیا ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو آدمی اس کو کیا ہے اس کو اچھی طرح سے روکے، اس کے روکنے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ کسی کی برائی کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر نشر کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، دنیا کے سامنے اسے بدنام کر دیا جائے۔ اسلام ایسا طریقہ نہیں سکھاتا۔ آپ اس کی اصلاح کریں، اس کے ماں باپ کو بتائیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں اسے خبر کریں، یہ نہیں کہ آپ تصویریں کھینچ کر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں ڈال دیں۔ کئی واقعات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا سوشل میڈیا میں کہ فلاں کا ویڈیو بنا دیا گیا، فلاں کی غلط تصویریں کھینچ لی گئی، سوشل میڈیا میں ڈال دیا گیا، وہ شرمندگی کے مارے اس نے خودکشی کر لی۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی آدمی کے اندر برائی ہے تو آپ برائی کو روکیں، برائی کو نہ پھیلائیں، اسے بدنام نہ کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی برائی کو وہ چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں کیا ہے سارے محشر کے میدان میں لوگ موجود ہوں گے، اللہ چاہے گا تو وہاں اس کیا ہے عیبوں کو افشاں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اس کی برائی کو لوگوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اگر آپ کے اندر خیر کا جذبہ ہے، اصلاح کا جذبہ ہے تو آپ اس تک جائیں، اس کو خود سمجھائیں یا اس کے کوئی جو ذمہ دار ہیں، جو اس کے کفیل ہیں، اس کو بتائیں تاکہ اس کی صحیح اصلاح ہو سکے۔ کبھی کبھی برائیاں اگر وہ برا کرتا ہے آپ اسے پھیلا دیتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے
کہ ایسی کیا ہے انانیت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہے وہ گناہ پر جری بن جاتا ہے، وہ مزید گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ چلو ہم بدنام ہی صحیح، برے ہیں تو صحیح، اب بدنام ہی صحیح، ہم برے بھی ہیں بدنام بھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، کسی کو بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز فحش چیزوں کو پھیلانا، گناہ والی چیزوں کو پھیلانا، بدکاری کو پھیلانا، عریانیت کو پھیلانا، یہ ایک بہت بڑا کیا ہے نوجوان کو بگاڑنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اندر آج بہت سارے لوگ فلموں کو اپلوڈ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اس میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یہ ایک کیا ہے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بہت چیزیں ہیں کہ آپ نے فیس بک اکاؤنٹ کھولا، ٹیلی گرام میں اکاؤنٹ کھولا یا انسٹاگرام میں کہیں کھولا، اس میں آپ نے کیا ہے فلمیں ڈال دی، گانے ڈال دیے، فحش فلمیں ڈال دی، اور کیا ہے آپ مر گئے، مرنے کے بعد بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے، مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا، مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، جب تک وہ خیر باقی رہے گا آپ کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا شر کر کے گئے جس کی وجہ سے ایک نسل بگڑتی جا رہی ہے، کئی قومیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں آپ کی وجہ سے، تو مرنے کے بعد بھی آپ کے گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو سوشل میڈیا یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے، یہی سوشل میڈیا مرنے کے بعد بھی آپ کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیزیں نہ شیئر کریں، کوئی ایسی چیز نہ اپلوڈ کریں جو آپ کی آخرت تباہ کر دے، جو آپ کی آخرت برباد کر دے، آپ کی زندگی برباد کر دے، یہ دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ لہذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کسی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت جو آپ کی ٹائم ہے بہت قیمتی ہے، وقت جو گزر گیا کبھی نہیں آتا، وقت جو گزر گیا کبھی نہیں آتا۔ انسان کے ایک 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، دن و رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ آج ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے، اپنا موبائل کھول کے دیکھ لیں، اسکرین ٹائمنگ دیکھ لیں، ان کے موبائل کا کسی کا 7 گھنٹہ، کسی کا 8 گھنٹہ، کسی کا 10 گھنٹہ، کبھی کبھی پوری رات ان موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی محدود ہے، ہمیشگی کی نہیں ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد کسی کو نہیں، کسی کو بچپن نہیں ملتی، جوانی نہیں ملتی، کسی کو جوانی ملتی ہے بڑھاپا نہیں ملتا، کسی کو بچپن، جوانی، بڑھاپا بھی مل جاتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپا مل جائے، کس گلی میں کس وقت آپ کی زندگی کی شام ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، کب آپ کا وقت، لیکن یہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ اپنے وقت کو یوں ہی سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے ہیں، کیا آپ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اور وہ بات آج سچی ثابت ہو رہی ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑے کوتاہی کے شکار ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بڑے کوتاہ ہیں لوگ، الصحت والفراغ، الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی اور دوسرا خالی اوقات۔ ایک وقت آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا، بچپن ہے، جوانی میں آدمی جو چاہے، کھانے پینے کی کوئی حد محدود نہیں ہے، جو ملا حلال حرام، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، شراب، نہ جانے کیا کیا، جس سے آپ کی صحت اور سب چیز برباد ہوتی ہے۔ مال کا ضیاع، آپ کی صحت کی بربادی، آپ کے کیا ہے ایمان کی بربادی، ہر قسم کی بربادی، فائدہ کچھ نہیں ہے، فائدے کے علاوہ سب کچھ ہے اس میں۔ اس کی وجہ سے آپ کیا تباہ ہو رہے ہیں، آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے، آپ اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ صحت و تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کوتاہی کے شکار ہیں، اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صحت کی قدر کریں۔ اور دوسری چیز جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ والفراغ، خالی اوقات، انسان اپنے خالی اوقات کو یوں ہی بیکار کاموں میں، موبائل میں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھنے میں اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، لایعنی چیزوں میں اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ
ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا محاسبہ ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ بعض سوالات کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ کمپلسری سوال ہے، اس میں سے 2 سوال آپ کی زندگی کے بارے میں ہوگا، 5 سوال کمپلسری ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اس میں کہا ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں برباد کی، تم نے عمر کہاں لگایا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کہاں گزاری۔ اگر اللہ سوال کر دیتا کہ تمہاری عمر کہاں گزری، تو عمر بچپن پیدا ہونے کے بعد سے مرنے کے وقت کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے۔ تو ایک سوال کافی تھا، لیکن یہ سوال کے ساتھ دوسرا کوشچن یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ، آپ کے جوانی کے ایام، اس میں کو آپ نے کہاں تباہ کیا، کہاں لگایا۔ اگر اچھائی میں لگایا تو آپ کے لیے نجات ہے، آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح سوشل میڈیا میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیا تو یہ موبائل آپ کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت سارے اس کے پہلوؤں پر نظر ڈالی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے۔ اگر آپ ان چیزوں میں ملوث ہیں تو آپ کے لیے ان موبائلوں کا استعمال حرام ہے۔ اگر آپ ان گناہوں کے کاموں میں ملوث ہیں، بیکار کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ان فحش چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو آپ جان لیں آپ کے لیے موبائل کا استعمال حرام ہے، آپ کے لیے اس کا استعمال حرام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت کی قدر کریں۔ اگر وہ قومیں، وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ قومیں جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا کی نظر میں کوئی وقار اور عزت نہیں ہوتی۔ آج مسلمان تعلیمی میدان میں پسماندہ ہیں، تعلیمی میدان میں پسماندہ ہے، ان کا جہاں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب وقت کا ضیاع ہے۔ ہم کتابوں میں اپنے وقت کو بہت کم لگاتے، اچھے کاموں میں اپنے وقت کو بہت کم لگاتے، ایسے ہی گپ شپ میں، ایک دوسرے سے گپیں لڑانے میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں، چغلی کرنے میں، یہ نہ جانے کیا کیا کاموں میں ہم نے یوں اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقفہ ہے، آپ بستر پر جب رات میں سونے جائیں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ان 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کی عبادت میں، نیک کام کرنے میں، اچھا کام کرنے میں، لوگوں کی بھلائی میں ہم نے کتنا وقت لگایا اور کتنا اوقات ہم نے یوں ہی برباد کر دیا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جن کا وقت 2 سے 3 گھنٹہ سے زیادہ کسی خیر میں لگا ہو۔ اکثر کیا اوقات یوں ہی چلے جاتے ہیں، یوں ہی برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان وقت کے بارے میں آپ سے ضرور سوال کرے گا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال کبھی کبھی دھوکہ دڑی کے لیے، مال غبن کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، بہت سارے کیا ہے ہیکنگ وغیرہ سیکھتے ہیں اور دھوکہ کے ذریعے مال کو لوٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سارے نوجوان اس راستے پہ مال کے حرص میں، مال کی محبت میں کبھی کبھی حرام راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو لہذا جو نوجوان ہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہے، آپ کو کتنا رزق ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ ماں کے پیٹ میں موجود تھے تبھی لکھ دیا ہے۔ آپ اسے حلال طریقے سے تلاش کریں، حلال راستے کو اختیار کریں، حرام کے راستے پہ کبھی مت جانا، کبھی بھی حرام راستے اختیار نہ کرنا۔ ان سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی بھی کسی غلط راستے پہ جا کر کسی کا مال، کسی کی محنت کی کمائی کو ہڑپ کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ یہ آپ کی کیا ہے آخرت کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر دنیا میں بھی پکڑے گئے تو آپ کیا ہے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو لہذا اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی نوجوان اس میں ملوث ہے یا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ابھی سے توبہ کر کے اس سے دوری اختیار کر لے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی چیز جو فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے وہ گالی گلوچ، برا بھلا، دوسروں کے معبودوں کو گالی دینا۔ ابھی جو ہمارا ملک کا ماحول ہے اس میں اکثر کیا ہوتے ہیں ہندو مسلم فسادات، ایک دوسرے کے خلاف بری باتیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں، فیس بک، انسٹاگرام یا کوئی بھی جو اپلیکیشن کوئی چلاتا ہے اس میں چلے جائیں، اس کے کمنٹس کو کھول رہے ہیں تو کوئی مسلمان ان کو گالی دے رہا ہوتا ہے، ان کے معبودوں کو، وہ کیا ہے جہالت میں اللہ اور رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی کسی بھی معبودہ نے اگرچہ وہ جہالت میں اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسلام ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی معبودہ نے باطلہ کو برا بھلا گالی
گلوچ کریں. اگر آپ گالی گلوچ کریں گے، ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہیں گے جو ان کی نظر میں محترم ہیں، ان کی اگرچہ وہ جہالت ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، اسلام نے کبھی ان کا مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیا ہے، گالی گلوچ کا حکم نہیں دیا ہے. یہ اس کو گالی دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کھول لیں، یہ اس کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ ان کو گالی دے رہا ہے، یہی سلسلہ چلتا ہے. اتنی شرم آتی ہے. اگر آپ کمنٹس کھول کے پڑھ لیں تو یہ چیزیں بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میں نے گاؤں کے نوجوانوں کا بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، جو کئی فرینڈس ہوتے ہیں، ان کے کیا ہے بھدے بھدے کمنٹس ہوتے ہیں، گندے گندے گالیاں ہوتی ہیں. کبھی ایسا کام نہ کریں. اس سے کیا ہے آپس میں اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور ایک اور اہم چیز کی جانب سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں ایک اس کا شر کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کیا ہے اجنبی لڑکیوں سے، عورتوں سے، یا اسی طرح جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ غلط لڑکوں سے اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. اسلام نے ایسی دوستی کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے ایسی دوستی کی اجازت نہیں دی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک، واٹس ایپ یا کوئی بھی اپلیکیشن کے ذریعے اجنبی لڑکیوں سے یا اجنبی لڑکوں سے دوستی کرنا یہ آپ کے لیے اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام کیا ہے اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. یہ فحاشی کا سبب ہے. اور آپ دیکھ لیں ملک کے اندر جو ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ بہت سارے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں اور ایمان کا سودا کر کے سب چیزیں چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتی ہیں، کہیں چلی جاتی ہیں. یہ چیزیں شہروں میں عموماً پھیلی ہوئی ہیں. یہ چیزیں، یہ فتنے ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے. آج گاؤں میں پھیل چکا ہے. کبھی ہو سکتا ہے اس محلے میں ہو، کبھی اس محلے میں ہو، کبھی یہ آگ تھوڑا باہر ہو، کل یہ آگ ہمارے محلے میں پہنچ سکتی ہے، ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے. تو لہذا آپ بچوں کی رہنمائی کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو بہت زیادہ موبائل میں وقت ضائع نہ کرنے دیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیں کہ جو ان کے لیے تعلیمی میدان میں نشو و نما کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایسی چیزوں میں لگانے کی کوشش کریں. ان سوشل میڈیا کا، ان چیزوں کا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کا غلط لڑکوں اور غلط لڑکیوں سے تعلقات کے لیے کبھی استعمال نہ کریں. یہ باتیں ہوں گی، پھر ملاقات ہوگا، پھر ملاقات کے بعد کیا ہے بہت سارے جو ناجائز تعلقات پیدا ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے کیا کیا فتنے رونما ہوتے ہیں. یہ کسی سے آیا اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی سوجھ بوجھ رکھتا ہے. ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اگر آپ کسی کے بہن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، کل ہو کر وہی کوئی آدمی، اجنبی آدمی آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے بات کرے. کیا آپ کو یہ گوارا ہے وہ آپ کی بہن سے غلط تعلقات پیدا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ تعلقات پیدا کرے آپ کے ماں سے؟ کیا آپ کو گوارا ہے؟ اس سے کتنے بڑے فتنے ہوتے ہیں. کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، نہ جانے کتنے خون خرابے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں. اسلام نے ہمیں ہر چیزوں کے، ہر معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے. اس معاملے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملے تو اور کسی موقع پہ اس کو ذکر کیا جائے گا. وقت ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ہمیں خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو اور اسی طرح تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.